یہ بابا کی ڈھونکیوں کے پیچھے تو بڑی تعداد، یہ خالی مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، سب جگہ یہ چمتکار دکھا کے پیسہ کمانے والے لوگ ہیں، اور وہ ٹرکس ایسی ہوتی ہیں کہ عام لوگ نہیں پکڑ سکتے، پھر عقیدت جو آ جاتی ہے نا اندر، وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیتی. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام، اینشنٹ ٹائم سے، قدیم زمانے سے انسان ان لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ انسانوں سے اوپر کچھ گاڈلی پاورز ہیں. یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. عام انسان تو کیا، نبیوں کے بارے میں بھی اسلام کیا کہتا ہے، بڑی کنٹروورشل سی بات ہے. میں نے تو بہت سے درس کے اندر اور قرآن سے ثبوت دے کر یہ چیزیں رکھی ہیں کہ وہ جو اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہوتے تھے، اولیاء نہیں رہی، نبی، ان کے معجزے حق ہوتے تھے، لیکن ایسے نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے. وہ قوانین بھی جو اس نے کائنات میں رکھ دی ہیں، اس لیے کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں، تو تمہیں اس میں تبدیلی نہیں ملے گی کبھی. تو پھر ایسی چیزیں کبھی نہیں ہوں گی، نبیوں کے ذریعے بھی نہیں ہوں گی جو قانون کے خلاف ہیں. معجزے ہوتے تھے، وہ حق ہیں، لیکن معجزے کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں نہیں ہے معجزہ. یہ معجزہ لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اور معجزے کا مطلب ہوتا ہے جس سے انسانی عقل عاجز آ جائے. کتنے ہی سائنٹیفک فینومینا، یعنی ہمیں کائنات کے اندر وہ پروسیس، وہ عمل نظر آتے ہیں جہاں ہماری عقل عاجز آ جاتی ہے. قرآن نے کہا یہ سب کائنات میں اللہ کی آیات ہیں. قرآن نے معجزہ جسے ہماری زبان میں یہاں لوگ کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ آیت استعمال کیا ہے. انسانی عقل عاجز آ جائے گی. نبیوں کے ذریعے بھی اللہ کے حکم سے، ان کی اپنی پاورز نہیں ہوتی تھی، نبیوں کے ذریعے بھی اللہ کے حکم سے جب کسی خاص موقع پر وہ کوئی اشارہ کرتے تھے جو اللہ نے بتایا ہو. مختلف موقعوں پہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی تھی، ایسی اور بھی، تو وہ چیزیں ظہور میں آتی تھیں جس سے انسان حیران رہ جائے، انسانی عقل حیران رہ جائے. لیکن وہ سب ہوتی قانون کے مطابق تھیں. اس کے بہت سے الگ ایکسپلینیشن ہو سکتے ہیں کہ کیسے ہوا یہ. لوگوں کو بڑا شوق لگتا ہے جب یہ سنتے ہیں کہ لیجئے نبیوں کے معجزوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں قانون کے مطابق ہوئے تھے. تو اللہ نے خود فرمایا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کی قوت، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے. اب جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا، ایشور خود انسان کے جسم میں آ جاتا ہے زمین پر، اسے اوتار کہتے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھائیں، آپ سے پوچھیں، کیوں منع کرتے ہیں آپ؟ کیا وہ خدا نہیں آ سکتا انسان کے جسم میں؟ یہاں وہ سب کچھ کر سکتا ہے، آتا نہیں انسان کے جسم میں. انسان کا جسم یا بھیس بدل کر آتا نہیں. آ سکتا ہے کا سوال اس کے ساتھ میں نہیں اٹھتا، اس لیے کہ یہ اس کے قانون کے خلاف ہے. اس کی تفصیلات ہیں الگ، میں نے بہت سے موقعوں پر بہت سے درسوں میں بتائی ہیں، یہاں وقت نہیں ہے کہ اس نے یہ قانون بنا دیا کہ، اور اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ بھی میں نے بیان کی ہیں کہ وہ انسانوں کو میں سے سلیکٹ کر کے ان کے ذہن پر اپنا پیغام
ریویل کرے گا، نازل کرے گا، جسے وحی کہتے ہیں، یا مختلف ذریعوں سے وحی بھیجے گا، وہ دنیا کو بتائیں گے، خود نہیں آئے گا انسانی جسم کے اندر ظاہر ہو کے۔ فرشتے تو ایسا ہوا ہے نظر آنے میں سچ مچ نہیں بنے انسان، لیکن نظر آنے میں وہ انسان نظر آئے، حضرت ابراہیم کے سامنے آئے انسان نظر آئے، حضرت مریم کے سامنے آئے انسان نظر آئے، انسان نہیں تھے، دیکھنے میں ایسا تھا کہ جیسے انسان ہو۔ لیکن جب فرشتے آ سکتے ہیں تو وہ خود بھی آ سکتا ہے، فرشتے تو اس کے سبارڈینیٹ ہیں، اس کی مرضی سے ہوا، تو فرشتے تو آتے ہی ہیں، ہاں انسان کی شکل میں نظر آئے، وہ انسان نہیں بنے تھے۔ ایسے ہی وہ بھی کر سکتا ہے سب کچھ، وہ خود بھی آ سکتا ہے، لیکن آتا نہیں، اس کے قانون کے خلاف ہے، اس نے خود اپنا قانون جگہ جگہ واضح کر دیے ہیں، ڈکلیئر کر دیے ہیں، اور وہ اس کے خلاف نہیں کرتا اور نہیں کرے گا کبھی، کسی خاص کیس میں بھی نہیں۔ اس لیے وہ ان سب کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اس وقت کے اگر ہمیں ڈیٹا فراہم ہو، اور وہ اللہ کے، وہ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا اس میں، کہ کب سمندر کے کیا حالات ہوں گے کہ اس کا پانی پھٹے، کب پیچھے سے چشمے جاری ہیں اور اللہ نے کہا کہ تم اپنی لاٹھی یہاں مارو اور وہ چشمے اس وقت خاص پھوٹے، یہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ کرا دیتا، نہ انسان کے بس میں تھا کہ اس خاص موقع پہ کہا جاتا کہ تم یہاں پہ لاٹھی مارو، اور اسی خاص موقع پہ ان کو وہاں پہنچایا جاتا۔ یہ سب اللہ کی اسکیم یا اللہ کی پاورز ہیں، اس کی قدرت ہے۔ یہ تو انبیاء کا معاملہ ہے، قرآن نے یہاں تک کہا، دیکھیے پورے قرآن شریف میں ہمیں آپ کو کسی ایک جگہ بھی ان معجزوں کا ذکر نہیں ملے گا جو ہمارے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں ان کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، 400 سے زیادہ ہمیں ملتے ہیں، اور میں ان کا منکر نہیں ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی کیا حقیقت ہے، کیسے ہوتے تھے، یہ الگ تحقیق کی بات ہے۔ لیکن اب سائنٹیفک ایج آ رہی ہے نا، اس وقت کے لوگ ایسے ہی ان چیزوں سے حیران ہوتے تھے جس کے پیچھے کچھ اسباب تو ہوں گے، لیکن ان کی عقل حیران رہ جاتی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ آپ کے پاس یہاں کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھیں جیسے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور اس کے پیچھے اللہ کے قانون ہوتے ہیں۔ تو لیکن جب وہ سائنٹیفک ایج آ رہی تھی، سائنس کے دور میں انسان داخل ہونے جا رہا تھا، اس وقت رسالت کا خاتمہ ہوا، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ان پر جو کلام نازل ہوا اب ان کی حیات میں تھا، ان کی زندگی میں تھا، اور لوگ سوال کرتے تھے، یہ سوال قرآن میں کئی جگہ ہیں، یہ کوئی چمتکار کیوں نہیں دکھاتا، یہ کوئی آیت کیوں نہیں لاتا؟ ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا گیا کہ دن رات تو دیکھتے ہو، دن رات تمہارے سامنے، ایک بار بھی جواب نہیں دیا گیا۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے دکھاتا کیوں نہیں کوئی چمتکار؟ آیت لفظ ہے، کوئی آیت کیوں نہیں لاتا؟ اگر اس قرآن کی آیتوں کو وہ کہہ رہے ہوتے تو قرآن کی آیتیں تو آ ہی رہی ہیں۔ اس کے جواب میں یہ سوال کئی جگہ آیا ہے قرآن میں، اور اس کے الگ الگ جوابات دیے ہیں کہ ان سے یہ کہہ دو، کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھتے تو ہو دن رات، اور کسی ایک جب ان کی زندگی ان کی حیات میں ہے تو پھر جگہ جگہ ان میں سے 8 10 15 کا تو ذکر ہوتا، تذکرہ ہوتا کہ دیکھو ہماری قدرت سے ہمارے نبی نے یہ کر دیا۔ جب یہ سوال ہوتا تھا تو جواب یہ نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کو ادھر سے ہٹانا تھا سائنٹیفک ایج کے لوگوں کو۔ وہ اس دور کی بات تھی، لوگ حیران رہ جاتے تھے، ایسی چیزیں سامنے پیش کی جاتی تھی۔ اب وہ دور آ رہا ہے کہ جس میں لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ جب وہ گزر جائے گا وہ واقعہ بعد میں آنے میں کہیں گے ایسا کچھ ہو ہی نہیں تھا، ایسے ہی جھوٹ کہہ رہے ہیں لوگ۔ تو پھر قرآن نے آیت لفظ استعمال کیا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا معجزے، اور قرآن کے اندر تحریری شکل میں بھی آیات ہیں اللہ کی، کائنات میں اللہ کی آیات ہیں، قرآن نے کہا۔ تو پھر 6000 سے زیادہ آیتیں نازل فرمائی، یہ ہے معجزے، علمی معجزہ دیا، اس کو ریکگنائز کیا، اس کے آگے ان کا ذکر ہی نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات لوگ دیکھتے تھے۔
تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، یہ سوال یہ کریں گے، تم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے دکھاتا کیوں نہیں کوئی چمتکار، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، ان کے سامنے آ نہیں گیا چمتکار اور معجزے اس شکل میں کہ پچھلی کتابیں جتنی ہیں جو جسے وہ اللہ کا کلام کہتے ہیں اس میں سب میں ان کا ذکر ہے صاف صاف، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزے رکھے علمی۔ ہزاروں سال پہلے جو نبی آ رہے ہیں وہ تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں۔ یہ سوال کرنے والوں سے پوچھو کہ کیا تمہارے سامنے یہ کھلی کھلی چمتکار معجزہ نہیں آ گیا؟ قرآن علمی معجزہ ہے اور اس کے عجائبات قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے۔ ان چیزوں کو پھر وہ جو پہلے جنہیں ہم معجزے کہتے ہیں یا کہتے تھے، جیسے میں نے بتایا وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی تھی چیزیں، اس وقت کے انسان کی سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ آج اگر ڈیٹاز ہوں اندازے لگائے جا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا، لیکن اگر اس جگہ کے ڈیٹا اکٹھے کیے جائیں تو ایکوریٹ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ کیسے کیوں اس وقت زلزلہ آیا تھا فلاں موقع پہ، ہاں اسی وقت آیا تھا، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، جس سے ساری بستی ختم ہو گئی تھی، سب لوگ ختم ہو گئے تھے، یا اور دوسرے پھر معجزے جو کچھ بھی ہوتے۔ یہ ذہنیت ہمارے یہاں علم والوں میں بھی، یہ سب اللہ اپنا قانون نبیوں کے معاملے میں بدل دیتا تھا۔ اچھا نبی چھوڑیے، قرآن میں تو پھر غیر نبی کی بات چل رہی ہے، غیر نبی کی بات چل رہی ہے کہ ایک شخص کا گزر ہوا، ایک بستی پہ سے وہ مردہ پڑی تھی، اس نے کہا کہ اے اللہ یہ کیسے جئیں گے، ہڈیاں پڑی ہیں، تو اسے 100 سال کے لیے سلا دیا۔ میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 259، اسے 100 سال کے لیے سلا دیا۔ پھر وہ جاگا تو کہا دیکھو کھانا دیکھو، تم کتنی دیر سوئے رہے؟ اس نے کہا کہ ایسی 1 دن یا شاید کچھ کم۔ تو پھر کہا دیکھو اپنا کھانا دیکھو، یہ نہیں سڑا ہے، یہ ویسے کا ویسے ہی ہے، تو اور تم سوئے 100 سال ہو۔ پھر اس کے اندر انہوں نے اس میں دکھایا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، وہ ان کو 100 سال کے عرصے میں۔ بائبل میں یہ واقعہ ایک حضرت حزقیل کے بارے میں ہے، قرآن نے ان کو نبی نہیں کہا، اس لیے قرآن نے سب نبیوں کے نام نہیں بتائے، قرآن ایک نبی کا نام بتایا کہ حزقیل تھے وہ۔ تو وہ انہوں نے ایک سوال کیا تھا جیسے حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا کہ وہ جو ہڈیاں پڑی ہیں وہ بنی اسرائیل تھیں، مر نہیں گئے تھے، جیتے جی مردہ ہو گئے تھے، یہ کیسے، ان میں زندگی کیسے آئے گی اس قوم میں؟ اس کا پروسیس جو تھا وہ بتایا تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میرا درس آیت پہ سن لیجیے گا، وہاں سے باتیں نکل کر آتی ہیں۔ اب یہاں پر تو نام نہیں لیا، ایک شخص تھا، ایک شخص غیر نبی تھا، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسا بالکل نبیوں کے معجزے جسے مانے جاتے ہیں اس جیسا، تو پھر ہمارے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے ہی ہوتے تھے ایسے سارے، کہ کسی نے قتل کر دیا، یہ بھی قرآن کی بات ہے، بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو کہا ایک گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے پہ چوٹ مارو۔ اب اس کے پیچھے ہماری تفسیر اس واقعے میں بہت طرح طرح کی بیان کرتے ہیں لوگ مفسرین۔ کسی نے کہا کہ گائے کے کاٹ کر اس لاش پہ مارو، یہ کہا گیا تھا، لاش کے ایک حصے سے دوسرے پہ چوٹ لگاؤ، گائے کی بات نہیں ہے، گائے کا ذکر تو پہلے آیا تھا، اس آیت میں کہا گیا لاش کے ہی ایک حصے سے دوسرے حصے پہ چوٹ لگاؤ، پھر وہ مردہ زندہ ہو گیا، لاش زندہ ہو گئی، لاش نے قاتل کا نام بتایا پھر مر گیا۔ یہ نہیں ہے قرآن میں، لاش نے قاتل کا نام بتایا وہ مر گیا، یہ نہیں ہے۔ وہاں تو یہ کہ اس سے اس پر مارو، پھر ایسے ہوتا ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیس جو مردہ ہو گیا تھا، وہ لوگوں کی عقلیں جو مردہ ہو گئی تھی ایسے زندگی کے اندر واپس آتی ہیں، جیسے کہ اس اسپاٹ پر جا کر تحقیقات کرو، اصل میں تو جو پوزیشن تھی اس کو بھی درس سنیے گا تفصیل سے جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہاں پر اس کی تفسیر نہیں کر رہا اور کم وقت میں نہیں ہوگی ثبوتوں کے ساتھ میں یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی نبی نہیں تھے، ان کے لیے تو ہو گیا، بنی اسرائیل کے لیے جو نبی نہیں تھے، کہ چاہے گائے سے مارو چاہے اس لاش کے ایک حصے سے اسے مارو، وہ مردہ زندہ ہوگا، قاتل کا نام بتائے گا، پھر مر جائے گا۔ یہ تو نبی نہیں تھے نا،
تو پہلے کے لوگوں کے لیے ایسا ہوتا تھا، آج کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں بھی ضرورت ہے اس کی کہ معلوم ہو کہ یقین پورا ہو جائے کہ کیسے زندہ ہوں گے. کبھی کبھی تو ہوتے رہنے چاہیے، اب نہیں ہوتے، تب بھی نہیں ہوئے تھے. اس کا مطلب غلط سمجھا گیا. تو اس کی آڑ لے کر یہ جو ہماری ایک ذہنیت بن گئی ہے، اس سے پھر ہمارے تفسیر کرنے والوں نے بھی دیومالائیں ایسی ہی بنا دی جیسے دوسرے مذاہب کے اندر ہیں. اس کی آڑ لے کر پھر نبی تو نہیں ہوتے لیکن طرح طرح کے چمتکاری پرش ہو جاتے ہیں. کہ اب وہ نہیں ہے، اللہ والے ہیں تو پھر قوتیں مل جاتی ہیں. وہ معجزے نہیں، اس کا نام کرامت رکھا گیا. میں پچھلے ان کی کرامتوں کا ذکر نہیں کر رہا جو کیے ہیں میں نے بعض خطبوں میں، جو واقعی اللہ والے تھے. جو اللہ والے کرامتوں کے چکر میں تھوڑی پڑتے تھے. بہرحال خطبے ہیں میرے اس کے اوپر. یہ کرامتیں اب جو ڈھونگی بن جاتے ہیں، وہ کرامتیں طرح طرح کی دکھاتے ہیں اس کی آڑ لے کر. یہ پہلے ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، اور پوری ایک بھیڑ چل پڑتی ہے پیچھے. ایک بہیڑی والے بابا ہوا کرتے تھے، یہ 1970s کی بات ہے، پرانے لوگ جانتے ہوں گے، 70-80 کی. تو وہ جنات نکالتے تھے، بڑی بھیڑ جاتی تھی ان کے یہاں. اور ان کا وہ اس وقت کی منوہر کہانیاں اور کیا کیا، اس وقت کے جو سب سے بڑے بڑے جرنلز تھے ہندی میں چھپنے والے، پورے ہندوستان میں چھپتے تھے، اس میں ان کی کرامتیں اور یہ سب اس کا ذکر ہوتا تھا. اور سب آتے تھے، فلم ایکٹریسز آتی تھی وہاں سے، ممبئی سے. اندھیرا ہوتا تھا ان کے یہاں، میں بھی گیا ہوں. وہ اجازت دے دیتے تھے، ہر ایک کو نہیں، خاص اصل میں تو خاص ان کو اجازت دے دیتے تھے جو ذرا پیسے والے گھروں کے لوگ ہوتے تھے. ایک لائن کھینچی ہوتی تھی، اس لائن سے ادھر بیٹھنا، اور وہ کہہ دیتے تھے کہ ادھر ہاتھ نہیں آ جائے نہیں تو پکڑ لے گا تمہیں بھی. اب ڈر، وہ تو اتنا ڈر بیٹھا ہوتا تھا کہ نہیں ہاتھ ادھر نہیں آئے گا. انہوں نے لائن کھینچ دی، اس لائن سے ادھر بیٹھے ہیں، کمرے میں گھوپ اندھیرا ہے. پھر ان کے پاس، بابا جی کے پاس آتا تھا کوئی، جو کوئی بھی جس کو دکھانے کے لیے لایا جاتا تھا. آوازیں ان سب کو آتی تھی. ہم نے اسے آڈیو ٹیپ بھی کیا تھا، 2 مرتبہ گئے تھے تو ہمیں بھی وہاں بٹھایا گیا تھا لائن کے ادھر. اور یہ تھا کہ خبردار کوئی ٹارچ روشنی نہیں کرتے ورنہ میری ذمہ داری نہیں. جیسے ڈاکٹر نہیں کہہ دیتے سرجنز، ابھی لے کر مت جانا، ابھی اس کو فوراً اسی وقت جو ہے اس کی بائی پاس سرجری ہوگی، اگر لے کے گئے ہماری ذمہ داری نہیں. تو وہ تو پھر پیشنٹ اور گھر والوں کے، تو پھر اس کے بعد سوچتے ہی نہیں کچھ. اور اس طریقے سے یہ خوب پھانستے ہیں لوگوں کو، خوب بیوقوف بناتے ہیں. یہ جملہ کافی ہوتا ہے کہ پھر ہماری ذمہ داری نہیں. تو وہ کبھی کسی نے نہیں جلائی ٹارچ، اور پھر اس میں آوازیں آتی تھی طرح طرح کی، شوں فوں کی، اور اس کی، اور لڑنے کی، اور لڑائی کی، اور اس کی. اور ان کے بابا کے وہ آوازوں سے کلیئر ہوتا تھا. انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا، پکڑ لیا، پکڑ کے قید کر لیا، بوتل میں بند کر دیا. وہ اس کا جن نکل گیا. ہمارا ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بائک کا. وہ ویسے تو وہ کسی کے یہاں نہیں جاتے تھے لیکن بڑے لوگوں کے یہاں چلے جاتے تھے. ہمارے فادر ان لا جو ہے وہ یہاں کے اچھے ان میں سے مانے جاتے، ویسے والوں میں سے. انہوں نے بلایا تو وہ گھر آئے تو انہوں نے کہا یہاں تو بہت جن ہیں، بہت اثرات ہیں. اچھا، وہ ہم نے یہ کیا کہ اس سے کہہ دیا تھا باہر چوکیدار سے، ہمارا گھر اوپر چھت پہ ہے، فرسٹ فلور پہ، رات کا وقت تھا، شام کا، اندھیرے کا. اسے کہہ دیا تھا کہ جب میں کہوں، جب اتنے بجے میں اندازہ لگایا تھا وہ کچھ کر رہے ہوں گے، ذرا سے دیکھیں کیا ہوتا ہے. سچی بات یہ میری اپنی ہمت نہیں پڑی کہ میں جلا دیتا، سچ مجھ کوئی ہوا پکڑ لے گا مجھے. تو اس سے کہہ دیا تھا کہ تم ذرا لائٹ اتنے بجے جلا دینا. پیچھے سے زینے کی، وہ زینے کی چھن کے آتی ہے تو اندر بھی نظر آتا ہے سب. اب انہوں نے کمروں کو چیک ویک کیا. ایک کمرے میں، ہمارا پتلا لمبا کمرہ تھا، اس میں بالکل دوسرے کنارے پہ انہوں نے ہم سے بھی کہا جاؤ اندر دیکھو. تو اچھا، انہوں نے ماحول ایسا پیدا کیا تھا کہ لگ رہا تھا ڈر تھوڑا. اب وہ ہم اندر گئے، اس نے، اور بابا کھڑے ہوئے تھے ادھر دروازے پہ، بہت دور، ادھر ہم اتنی دور تھے، اور وہ جن نے پاؤں پکڑا ہمارا، چیخ نکل گئی. بابا نے ڈانٹا، کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو ہٹ گیا جن. پھر اس کے بعد بہرحال اس کمرے سے نکلے اور دوسرے میں آئے وہاں، تو اس نے اٹھا پٹخ مٹا دی ہماری ڈائننگ ٹیبل کو، اٹھا کے پھینک رہا تھا، کر رہا تھا. اور بابا بھی دور کھڑے تھے، ہم بھی ان کے پاس کھڑے تھے، تو کمرے میں کوئی نہیں تھا. اسی وقت وہ لائٹ جلی پیچھے زینے کی، اور اندر روشنی چھن کے آ رہی تھی. بابا کی آواز تو میرے پاس سے آ رہی تھی، نظر وہ بھی نہیں آ رہے تھے، اور وہ بابا اٹھا کے پھینک رہے تھے چیزوں کو خود.
اور یہ جو ہوا تو ان کا منہ فق ہو گیا، اب ان کو کچھ کیا تو نہیں کیا، وہ بھاگ گئے فوراً چلے گئے. اس کے بعد بھی ان کا دھندا وندہ تو چلتا رہا، ہمارے گھر سے کوئی بولا نہیں کہ تو کیا کیا ہوتا ہے. میں نے ایک واقعہ بتایا آپ کو. آپ کے رامپوری کے ایک اسلم بابا تھے، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے یہاں، وہ کئی شہروں میں پکڑے جا چکا وہ، اور یہاں سے پوری بھیڑ کی بھیڑ جاتی تھی وہاں کرناٹک میں، اور وہ اندر سے دل نکال کے آپریشن کر دیتے تھے اسی وقت، اور اندر رکھ دیتے تھے، اور گردے نکال کے آپریشن کر دیتے تھے. مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے تھے صاحب یہ ہو رہا ہے، ہم جائیں نہیں جائیں، تو ہمیں فلاں تکلیف ہے. تو میں ہی کہتا تھا بھائی تکلیف دور کرانے کے لیے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، واقعی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بلا وجہ روکوں، تم کہو گے کہ میں چلا جاتا ہوں تکلیف دور ہو گئی. انہوں نے کہہ دیا تھا تمہاری مرضی، باقی یہ سب ڈھونگ ہوتا ہے. تو پھر وہ ان کے ڈھونگ پکڑے گئے. تو اور اسلم بابا ہی پتہ نہیں وہی تھا یا نہیں، اور رہنے والا یہاں کا تھا، رامپور کا، یہ بات کو معلوم ہوا. پھر وہی اسلم بابا ہے یا کوئی دوسرا تھا، یہ رتلام میں ابھی چند سال پہلے کووڈ میں مر گئے. وہ کہتے تھے سب کا کووڈ دور کر دوں گا. جو کوئی آتا تھا وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ تمہیں کووڈ نہیں ہوگا، یہ ہے تو دور ختم ہو جائے گا. اور پھر وہ خود کووڈ سے مر گئے رتلام میں. اور پھر اس کے بعد ان سب کو لایا گیا تو ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ جن کو انہوں نے چھوا تھا وہ بھی کووڈ سے مر گئی، یا ان کو کووڈ ہو گیا اس لیے کہ ان سے انفیکشن ہو گیا تھا بابا سے. یہ بابا کی ڈونگیوں کے پیچھے تو بڑی تعداد، یہ خالی مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، سب جگہ یہ چمتکار دکھا کے پیسہ کمانے والے لوگ ہیں. اور وہ ٹرکس ایسی ہوتی ہیں کہ عام لوگ نہیں پکڑ سکتے. اور پھر عقیدت جو آ جاتی ہے نا اندر، وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیتی. اس کو 3 لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے، نام یاد نہیں رہتے، وہ ان کی آرگنائزیشنس کے بتا رہا ہوں. 3 لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں ان کو پکڑنے کی، اور انہوں نے ہزاروں کو بھگایا اور سینکڑوں کو چیلنج دیا، وہ بھی بھاگ گئے یا ایکسپوز کیا ان سب نے. ایک پربیر گھوش ہیں، پریزیڈنٹ آف سائنس اینڈ ریشنلسٹ ایسوسی ایشن آف انڈیا، کتابیں لکھی ہیں. اتفاق کی بات یہ کہ میں نے جو کچھ انگریزی میں پڑھا ہے کتابیں ان کی ساری بنگلہ میں ہیں، ورنہ میں منگاتا. انہوں نے بہت لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک بار ایک اسٹوڈیو میں رام دیو مل گئے. یہ ان کی کہی ہوئی میں بات بتا رہا ہوں. ان کا اسٹوڈیو میں رام دیو لکھ گئے، اور کتاب میں ہے، ان کی تحریر میں ہے. تو میں نے جو پڑھا انگریزی میں، رام دیو کی کسی کتاب میں انہوں نے پڑھا تھا کہ وہ ہوا سے اوپر بھی معلق ہو سکتے ہیں، زمین کے اوپر. یہ ان کے، چونکہ ان کی تو آرگنائزیشن ہے اسی کی، ایکسپوز کرنے کی، سپرسٹیشنس کو ختم کرنے کی. تو یہ سیر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے آپ کی کتاب میں، دکھائیے، مجھے دکھائیے. تو بابا بگڑ گئے بہت دکھانے کے نام پر. اور تو پھر انہوں نے کچھ کہا کہ پھر آپ کر ور نہیں سکتے، یہ سب فضول باتیں کوئی نہیں کر سکتا. تو ان کا بابا کے منہ سے طرح طرح کی وہ نکلنے لگی، اور پھر بابا چلے گئے. لیکن یہ انہوں نے اس سے جواب میں یہ کہا جب وہ بگڑ گئے کہ آپ تو یوگی ہیں، اور یوگی کو تو غصہ نہیں آتا. تو بابا کو اور غصہ آیا، وہ اسٹوڈیو سے نکل کے چلے گئے. یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، باقی بہت سے 8-10 میں نے پڑھے، باقی تو ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا. اور وہ اسی کے لوگوں کرتے ہیں، ان چکروں میں مت پھنسو. یہ بیوقوف بنانے والوں کے یہ جو ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو ممکن نہیں ہیں، جو اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، وہ نہیں ہوتی. اس میں ٹرکس ہوتی ہیں، اس میں بیوقوف بنانا ہوتا ہے، اور لوگ پیسے کماتے ہیں. یہ سپرسٹیشنس کہلاتے ہیں، توہمات. اس میں مت پھنسو، اپنا علاج کراؤ، ان چکروں میں مت جاؤ. ایک جگہ یہ معلوم ہوا کہ وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ مسیح کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے ہیں، اور بھیڑ لگی ہوئی ہے تمام. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی آرگنائزیشن ایسوسیشن کے ان کو بھیجا، جاؤ انویسٹیگیٹ کر کے آؤ. انہوں نے کہا کہ درد ہم دیکھ لیں، یا پوچھ لیا ہوگا، یا پوچھ کے انہوں نے الاؤ بھی کر دیا. انہوں نے انگلی لگائی ہوئی، خون انگلی پر تھا. وہ آ گئے. آنے کے بعد انہوں نے اس کو لیبارٹری میں انالیسس کے لیے بھیجا. گھوش صاحب نے پتہ ہی چلا، اس سے ساری بات پتہ چل گئی کون سے بلڈ بینک کا سے لیا گیا تھا خون. وہ بلڈ بینک سے وہ بلڈ لیا گیا تھا، کس بلڈ بینک سے لیا گیا تھا یہ بھی معلوم ہو گیا. پھر جب اور انویسٹیگیشن ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت تھی جو یہ سب دکھاتی تھی لوگوں کو، اور خوب نوٹ آتے تھے. اس کا ہسبینڈ وہاں سے خون لے کر آتا تھا. تو جب یہ چل رہا تھا انویسٹیگیشن، وہ دونوں فرار ہو گئے، بھاگ گئے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ بہت سے واقعات ہیں طرح طرح کے. میں خالی 1-2 آپ کو میں بتا رہا ہوں. پھر ایک اور صاحب ہیں، یہ سب کانٹیکٹ کرنے کے اچھے لوگ ہیں. شیام مانو مہاراشٹر کے ہیں، اندھ شردھا نرمولن سمیتی.
ان کی آرگنائزیشن ہے. میں نے ان کا ویڈیو دیکھا, یہ ابھی کے بالکل ابھی اسی وقت کی لیٹسٹ جو ان کا دعویٰ ہے, میں اس میں نہیں کہہ رہا اس لیے کہ بہت بڑے ہیں وہ بھی, باگیشور بابا, دھیرین شاستری, وہ اتنے بڑے ہو گئے, 26 سال کے ہیں وہ اتنے بڑے ہو گئے, لاکھوں کی بھیڑ, ان کے بڑے بڑے عقیدتمند, اور مہاراشٹر میں فڑنویس ان کے پاؤں چھو کے آئے یا ان کے یہاں گئے اور پولیس چیف نے جا کے چھویا, وہ کیا کیا. انہوں نے بتایا کہ قانون یہ ہے وہاں مہاراشٹر میں کہ اس طرح کی کہیں چیزیں ہوں گی تو پولیس اس کا انتظار نہیں کرے گی کہ پبلک میں سے کوئی ایف آئی آر کرے, اور پبلک ایف آئی آر نہیں کر سکتی, ان کو پولیس پر لازم ہے کہ وہ ایف آئی آر کرے, اس کو یہ ان پر لازم ہے. یا کسی کو تکلیف پہنچی وہ کر سکتا ہے, عام آدمی نہیں کر سکتا. تو اور تو کوئی کر نہیں رہا تھا, یہ گئے, انہوں نے بڑے بڑے آفیسرس کو نام لیے ہوں, انہوں نے بہت بڑے بڑے لیول کے, ان کو جا کے توجہ دلائی کہ آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے, یہ فلاں فلاں دفعہ میں آتا ہے, وہ سب انہوں نے بتائی, اس دفعہ میں یہ آتا ہے, اس کو رکواتے کیوں نہیں آپ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم قانونی سہارا لیتے ہیں, اس لیے کہ اتنے قانون بنے ہوئے ہیں, اس سے ایکسپوز کرتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قانون جب ہاتھ ڈالتا ہی نہیں ان کے اوپر, پھر ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اچھا ہم آ گئے, دکھاؤ, ہمیں دکھاؤ, اور پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ ساری ٹرکس ان لوگوں کو معلوم ہو گئی کیا کیا کیسے کرتے ہیں, گھسے ہیں نا اندر بہت تفصیل کے ساتھ. پولیس چیف کے پاس گئے, ان کا کہنا ہے پولیس چیف کے پاس گئے, کئی جگہ سے کمشنر کے پاس جب جا چکے, ان کو بھی سب دفعہ دکھائیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے, قانون نے آپ کو باؤنڈ کیا ہے کہ یہ دفعات ہیں اسی چیز میں کہ آپ کو کرنا پڑے گا. انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی, چائے وائے منگائی اور کہا کہ نہیں تو ہم چیلنج کریں گے اب جا کے, پھر وہاں جو کچھ بھی ہو, اور پھر چیلنج میں ہم ایکسپوز کریں گے انہیں. تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی, چائے وائے پلائی, باتیں کرتے رہے بہت دیر تک, اور پھر کچھ جو بھی آشواسن وغیرہ دیے ہوں گے, یہ جب آئے تو معلوم ہوا کہ اسی بیچ میں وہ فرار ہو گئے. یعنی انہوں نے یہ امپریشن دیا ہے کہ ان کو اس لیے وہاں پر روکا گیا کہ اسے کہہ دیا جائے کہ اب جاؤ یہاں سے. فرار اتھارٹیز نے کرایا کہ وہاں سے چلے جائیں. یہ کس مہینے کی, پچھلے مہینے جنوری کی بات ہے, یہ ابھی کی بات ہے بالکل, شاید 11 جنوری کی, کہ ان کا پروگرام ہوا تھا. اس کے بعد 13 جنوری کا پروگرام اناؤنس تھا, وہ 11 کو فرار ہو گئے. اور 13 جنوری کا پروگرام اناؤنس ہوا تھا, اس سے بہت پیسے بھی خرچ ہو چکے تھے ان کے, اس کو چھوڑ کر چلے گئے. اب پوزیشن یہ کہ وہاں تو فڑنویس جو چیف منسٹر سے زیادہ پاور رکھتے ہیں. زبانی جب یہ کہتے ہیں, جب میں ان سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے, لیکن یہ سیاسی لوگ بھی ایک تو اندھ وشواسی بھی ہوتے ہیں, اور اس لیے بھی جاتے ہیں کہ ان کے پاس بھیڑ ہے, اس پر اگر ہاتھ ڈال دیا جائے تو وہ بھیڑ ہمارے خلاف ہو جائے گی, تو اس لیے پروٹیکشن دیتے ہیں. جو جانتے ہیں فراڈ ہے وہ بھی, اور وہ بھی ہے جو اندھ وشواسی ہیں خود بھی عقیدت رکھتے ہیں, یہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں, اور ان کو پروٹیکشن ملتا ہے اور یہ کرتے رہتے ہیں. ایک اور خالی نام دوں گا میں اس میں, انہوں نے تو اب میں بتایا اپنے ویڈیو کے اندر کتنے نام لیے ہیں انہوں نے, کہ جو اپنے وقت کے مشہور تھے, لہری بابا, گلاب بابا اور شکنتلا دیوی, ان سب کو ایکسپوز کیا اور سب فرار ہوئے. پھر کہ ان کی اصل ٹرک کیا تھی اور لوگ کیسے بیوقوف بن رہے تھے. پھر اس کا لنک میں کوئی مانگے تو میں دے سکتا ہوں, بات کو دے دوں گا, جو انہوں نے بہت تفصیلات ہیں اور بتایا کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اور قانون کتنے ہیں, اور پرشاسن دخل نہیں دیتا. یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم سپورٹ کریں گے آپ کو, دخل نہیں دیتے. پھر ایک خالی اور میں آپ کو نام بتاؤں, یہ لوگ سب اچھے لوگ ہیں. سانل تیڈا مروکو کیرلا کے, یہ پریزیڈنٹ آف انڈین ریشنلز ایسوسیشن. اب عیسائی گھرانے کے پیدا, انہوں نے عیسائیوں کے بھی اس طرح کے ڈرامے بہت ایکسپوز کیا, اور ان کے بھی. ایک پنڈت سریندر شرما تھے, ان پنڈت سریندر شرما کا دعویٰ یہ تھا کہ میں چاہوں تو جان سے بھی مار دوں کسی کو اپنی پاور سے. اب انہوں نے بہت سب جگہ پبلسائز کر کے کہا مجھے مار کر دکھائیں, میں حاضر ہوں. انہوں نے پہلے تو دھمکایا, ڈرایا ورایا بھی بس, پھر آخر میں بہرحال ان کو سرنڈر اس لحاظ سے کرنا پڑا کہ وہ اس پہ راضی ہو گئے. اور ٹی وی اس کے اوپر, لائیو کیمراز کے اوپر, ایک ٹی وی شو کے اندر یہ ہوا کہ ان کا ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی, کہ نہیں میں نے سب لکھ کر دے دیا, وہ ٹی وی شو ہو بھی گیا, شاید آج بین ہو جاتا, آج نہیں ہونے دیا جاتا, تم مار دو, سب لکھ کر دے دیا, تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, تم مار دو مجھے اپنی ان پاور سے. ایسے تو ہر ایک مار سکتا ہے کہ گردن اڑا دے کسی چاقو سے. اب انہوں نے بہت کچھ طرح طرح کیا, پانی چھڑکایا, پڑھا, چاقو لا کے ادھر ادھر سے وہ چیزیں کاٹی, یہ ہنستے رہے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوگا, وہ اب چاندنی رات میں ہوگا اور اس میں بھبوت ملنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا, تب مر جاؤ گے تم. تو پھر انہوں نے اس کا بھی ارینجمنٹ ایک کروایا. ان کا لیکن ایسے ہی ہوگا, وہ شیشے کا وہ بنے گا پورا, اس کے اندر کر کے دکھاؤ گے تم, یہ سب کر لو اور رات میں کر کے دکھاؤ. وہ بھی بہرحال وہ فیل ہو گئے, ان کو طبیعت بھی خراب نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا,
جب وہ فیل ہو گئے تو اس کے بعد پھر وہ بڑے مشہور تھے، لیکن پھر اتنے ایکسپوز ہو گئے کہ ٹی وی پر آیا تو پھر چھٹی ہو گئی ان کی، پبلک انہوں نے چھوڑ دیا، بھول گئی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات انہوں نے لکھے جو ناموں کے ساتھ میں ہیں، ان کے جو مشہور لوگ تھے اور جو یہ کیا کرتے تھے دھندے۔ اب اس میں یہ نام قریب کے دور کے اندر نتیانند ہیں، میں ان کے بارے میں بتا نہیں رہا، آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے، ورنہ پڑھ لیجیے گا کہ کیا کیا کارنامے ہیں ان کے۔ سوامی نتیانند اور سب یا جیلوں میں ہیں یا فرار ہو گئے۔ پریمانند ہیں، گرمیت رام رحیم ہیں، سوامی سداچاری ہیں، اور سنت وہ ہے نا جو اپنے ماڈرن سے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی بھیڑ، سب پیسوں والوں کی بھیڑ ہوتی ہے ان لوگوں کے چاروں طرف، بہت موٹے پیسے والوں کی۔ اور کسی نے کہا کہ میرا بزنس جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا تم نے کل کہیں پر رک کے کچھ کھایا تھا؟ کہاں ایک جگہ سموسے کھائے تھے، آج پھر جانا اور آج ربڑی کھانا، یہ ہو جائے گا تمہارا۔ وہ اس طرح کے ان کے سولوشن ہوتے تھے، وہ اور جمع کرا دیے اکاؤنٹ میں پیسے، اتنے پیسے جمع کرا دو وہیں پبلک میں، ہاں گرو جی جمع کرا دیا، اور لوگ کہتے تھے ہاں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، ہر ایک کو ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کے ان کے علاج ہوا کرتے تھے، یا جو دیتے تھے بس ذرا سی دیر اتنی بات کی انہوں نے، اور بڑے موٹے موٹے پیسے والے۔ پھر ان کے یہاں چھاپا ہوا جب پڑا، اور تب سے پھر وہ جیل میں ہیں۔ اب یہ جتنے ہیں یہ ان سب کے بڑے بڑے کارنامے ہیں جو میں نے ابھی چند نام لیے، اور پھر بڑی لمبی لسٹ ہے، پھر نکلتا کیا ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں نے جو رکھی آپ کے سامنے، اس میں سب طرح کے یہ جو تھے، یہ جو کیرلا والے ہیں، یہ ایم فل ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے۔ ان کو بھاگنا پڑا، اور ان میں سے کئی کو بھاگنا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو جب بھیڑ حملہ کر دیتی ہے کہ ہمارے گرو کو یہ کہہ رہے ہو، انہوں نے بھی ایک جیسس کرائسٹ کی، حضرت عیسیٰ کی، اس میں سے تصویر آنسو بہا رہی تھی، تو انہوں نے جا کے ایکسپوز کیا کہ یہ سب کیا ہے، کہ یہ ویکس لگا ہوا ہے، اور ویکس کے پیچھے جو ہے وہ ڈراپس ہیں پانی کے، یہ وہ گر رہا ہے۔ وہ تھی چرچ کے اندر، ممبئی کے ایک چرچ میں انہوں نے جا کر اسے ایکسپوز کیا کہ یہ لوگوں کو یہ لوگ ایسے بیوقوف بناتے ہیں، اور یہ چیز ہے۔ یہ تو ان کے خلاف جو ہے وہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا مقدمہ لگ گیا۔ اب بھیڑ جب بہت ہوتی ہے نا تو مقدمے بڑی آسانی ہوتی ہے، اسے ہٹاؤ، یہ فراڈس کو چلنے دو۔ ان کو فن لینڈ گئے بھاگ کر، وہی ہیں فن لینڈ میں، وہاں سے کتابیں لکھتے رہتے ہیں، چیزیں بتاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پوپ پر بھی اعتراض کیے ہوئے کہ یہ جتنے اثرات دور کرتے ہیں یہ سب فراڈ ہیں، اور یہ فلاں یہ ہے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے بہت کی ہیں، اور کتابیں ہیں بہت ان کی موٹی موٹی لکھی ہیں جو انہوں نے، اور ٹرکس بتائی ہیں، ہوتی کیا ہیں یہ ٹرک، کرتے کیسے۔ یہ سب ہر وقت، یہ تین کی جو میں نے نام لی ہے، ہر وقت تیار ہیں کسی بھی کیس میں کہ چیلنج کرنے کے لیے کہ آؤ۔ اب اس میں ایسا ہو چکا ہے کہ پھنس چکے، گئے چیلنج کرنے کہ ہم تمہیں ایکسپوز، ہم بتا دیں گے کیا کر رہے ہو تم یہاں، اور وہاں گر گئے ان کے، یہ تو سب لٹھتوں کو وہ رکھتے ہیں انگیج کر کے، جو لگتا ہے ایسا کہ پبلک ہے ہی، اور انہوں نے گھیر لیا، بڑی مشکل سے وہاں سے بچ کے نکلے، وہ بچ کر آئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ان کے فالوورز جو ہیں وہ آج تک ان سارے واقعات کے، ان مقدمے ہو جانے کے اور ثبوتوں کے بعد نہیں مانتے۔ یہ لوگ کیوں دھوکہ دے جاتے ہیں؟ سب یہ تمام مذاہب کے اندر ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ بنیادیں جو اوپر سے چلی آ رہی ہیں، میری اب بھی چل رہی ہے، آج کل ایک عیسائی ایک ہیں، ان کے ساتھ میں 1 to 1 بہت دنوں سے بات چیت چل رہی ہے، وہ مطلب بڑے لیول کے اسکالر ہیں، وہ جتنی چیزیں رکھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ مسیح کے چمتکار کی رکھتے ہیں، یا اور ان کے فالوور کے چمتکاروں کی۔ تو میں انہیں بتاتا ہوں ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، حالانکہ مسلمان تو خوب مانتے ہیں، ہمارے علماء بھی مانتے ہیں، ہمارے یہ چیز اسلام کہتا ہے یہ ساری سائنٹیفک باتیں ہیں، آئیے ریشنلی بات کریں، سائنٹیفکلی بات کریں، اس کی بات کریں۔ یہ آج کے دور کے اندر وہ نہیں چلے گا۔ آج اگر وہ لاٹھی مل بھی جائے، فرض کریے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، غائب ہو گئی، وہ ایک تابوت میں رکھ کر، اور بہت سے اس کے اندر مقدسات تھے جس کو لے کر بنی اسرائیل آگے چلا کرتے تھے۔ پھر نبوکدنضر ایک تھا، اس نے حملہ کر کے سب کچھ تباہ کیا، اس میں وہ تابوت غائب ہو گیا، آج تک روتے ہیں، وہ تابوت سکینہ کہلاتا ہے۔ تابوت سکینہ مل جائے پھر سے، ہماری یہودی اس کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ کی لاٹھی بھی تھی، فرض کریے مل جائے، وہ اگر آج مل جائے، یہودی بڑی عقیدت رکھتے ہوں گے اس سے، مسلمان بھی بڑی عقیدت رکھیں گے، بہت زیادہ، بڑا مقدس چیز ہے، اللہ کا معجزے اس سے ظاہر ہوتے تھے، اللہ کے ایک رسول کی ہاتھ میں ہوتی تھی۔ لیکن اس لاٹھی سے کچھ ہوگا نہیں۔ جو اسے نہیں مانتا قرآن کو، یا جو عیسائی نہیں ہے، وہ کہے گا کہ ایسی لکڑی کی لاٹھی تم نے ایسی بھر لی، وہ پرانی تاریخ کے اندر سب جھوٹی باتیں، یعنی اس سے آپ کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے، ثابت نہیں کر سکتے کچھ۔ اس لیے یہ علمی معجزہ ہے کہ جو قرآن نے کہ لگاتار وقت
آتا چلا جائے گا اور قرآن کے معجزے کھلتے چلے جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا کائنات کے اندر، اور سب قرآن میں تو پہلے سے موجود تھا جو دنیا نہیں جانتی تھی، کبھی نہیں جانتی تھی۔ اس کو علمی معجزہ بنا کر رکھا، اور صرف اسی کو ریکگنائز کیا، اس کے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سے زیادہ معجزوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا قرآن میں۔ یہ ہے اب اصلی معجزہ، اس لیے اب ان کا نام بھی مت لو۔ اس کے بعد پھر لوگ ان چمتکاروں کا نام لے، کم سے کم مسلمانوں کو تو اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرسٹیشنز کو دور کیا، توہمات کو، بہت سخت مخالف تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک کاہن نے یہ کہا کہ پریڈکشن کی کل بارش ہوگی، اب وہ اگلے دن ہو گئی بارش، خوب تیز بارش ہوئی، بہت گھر کے آنگن میں، گھر میں وہاں سامنے جو جگہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کا، کہ وہاں پانی بھر گیا۔ اگلے دن آپ ایک برتن کو لے کر وہاں سے پانی صاف کر رہے تھے، پانی نکال کر پھینکتے جاتے تھے ایک طرف وہاں سے جہاں بھر گیا تھا، اور کہتے جاتے تھے کاہن جھوٹا ہے، کاہن جھوٹا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ بارش اس دن ہوئی، یہ کاہن کے کہنے پر نہیں ہوئی، یہ کاہن کی کیلکولیشن سے نہیں ہوئی۔ یہ اس درجے تک کہ وہ سچ مچ ایسا ہوا تو یہ کہتے جاتے تھے وہ جھوٹا ہے، اور وہ پھینکتے چلے جاتے تھے۔ فیتھ آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ تب وہ صاحبزادے کا انتقال ہوا، اگلے دن سورج کا گرہن لگ گیا۔ اب یہ بابا جو ہوتے کوئی تو وہ تو بیٹھ جاتے کہ دیکھو دیکھا میرا چمتکار، یہ سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ اس کے سوگ کے اندر میرے صاحبزادے کا، میرے بیٹے کا انتقال جب ہوا تھا، اچھا صحابہ میں چلی ایسی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، لیکن صحابہ میں چلی کہ سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا مسجد میں، وہاں کسوف کی نماز پڑھائی، خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا لوگوں اس میں وہم میں کوئی نہ پڑے، کسی کے مرنے جینے سے، سورج گرہن سے کسی کے مرنے جینے کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں اللہ کی آیات ہیں، یہ ہیں آیات، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، کائنات میں ہیں، یہ اپنے اس کے ساتھ میں ہوتی ہیں، اپنے اصولوں سے ہوتی ہیں، اپنے قاعدے قانون سے ہوتا ہے۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہاں کوئی انسان مر گیا یا کسی بڑے آدمی کا یا پیغمبر کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، خود توڑا اسے، جس نے ایسے توڑا تھا ان کے عقیدت مند، جس نے ایسے، قرآن نے جس کلام نے ایسے ختم کیا تھا کہ ان معجزوں کا جو ان کے بارے میں بیان کیا تھا ایک کا بھی ذکر نہیں کیا، جب سوال ہوتا ہے تب بھی ان کا یہ ہیں، جتنے میراکلز ہیں یہ ہیں، اس جیسا لاؤ جس نے، یہ ہے معجزہ، یہ دنیا بدلے گا تمہاری، یہ تمہارے کام آئے گا، وہ کسی کے کام نہیں آتی وہ چیز، وہ معجزہ۔ اچھا کچھ پاورز ہوتی ہیں، یہ تو میں نے یہاں تک ان ڈھونگیوں کے بارے میں بتایا نا، کسی مذہب کی بات نہیں ہے، مختلف مذاہب میں ہوتی ہیں، ریاض سے آ جاتی ہیں، کیسے آ جاتی ہیں، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، ہونا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وقت نہیں، انشاءاللہ کسی اور خطبے میں اس پر پوری تفصیلات سے ڈالوں گا کیسے ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، سچ مچ ہوتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں، یہ تو ڈھونگی تھے، میں نے ان کے بارے میں بتایا، یہ جتنے تھے، اور بہت بڑے لیول کے پہنچ جاتے ہیں اور ڈھونگ کرتے ہیں، اور لاکھوں لوگ ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی نام درج لے تو لے ایسے انداز میں کہ یہ ڈھونگی ہیں۔ یہاں تو اب تو بڑی جلدی جلدی کھٹاکھٹ کسی بات کے اوپر وہ مقدمہ فائل ہو جاتا ہے کہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ تو ان توہمات میں سے کم قرآن کے ماننے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دور رہیں۔ وہ پاورز کیا ہوتی ہیں، وہ بھی قاعدے کے مطابق ہوتی ہیں، اس سے اوپر نہیں ہوتی، قانون کے مطابق ہوتی ہیں۔ کبھی اس کا تذکرہ، اس کا تجزیہ میں پھر کبھی آئندہ انشاءاللہ کروں گا، کسی اور جگہ، کسی اور موقع پہ، کسی اور خطبے میں۔ بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد الکریم۔